حضرت بلال ہے بے شین یہ ایمان، صبر اور اذان کی صدا، ابتدا غلامی کی زنجیروں سے روشنی کے سفر تک۔ مکہ کی گرم ریت پر ایک کالا فام غلام چلتا ہے، اس کا نام بلال بن رباح ہے۔ حبشہ، موجودہ ایتھوپیا کی سرزمین سے لایا گیا ایک نوجوان، جسے مکہ کے رئیسوں نے غلام بنا لیا تھا۔ وہ امی بن خلف کے قبضے میں تھا، وہی امی جو اسلام کے دشمنوں میں سب سے سخت دل اور ظالم مشہور تھا۔ بے لام الف لام کی آنکھوں میں روشنی تھی، چہرے پر سکون تھا، اور دل میں سچائی کی طلب۔ وہ غلام ضرور تھا، مگر روح آزاد تھی۔ وہ بتوں کے سامنے جھکنے کو گناہ سمجھتا تھا، اور خالق حقیقی کی تلاش میں تھا۔ جب مکہ کی گلیوں میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمدون رسول اللہ کی صدا گونجی، بے لام الف لام کا دل جیسے جاگ اٹھا۔ انہیں لگا یہ وہی آواز ہے جس کی ان کی روح برسوں سے منتظر تھی۔ وہ چھپ کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان لے آئے۔ ان کا ایمان لانا ایک انقلاب تھا، کیونکہ غلاموں میں یہ پیغام پہلی بار جرات کے ساتھ ابھرا۔ ڈیش 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 ایمان کی قیمت، ریت پر جلتے پتھر، سینے پر اذان۔ جب امی بن خلف کو پتہ چلا کہ بے لام الف لام مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس نے غصے میں ان پر ظلم کی انتہا کر دی۔ مکہ کی دوپہر میں جب ریت تپش سے آگ بن جاتی، تو امی بے لام الف لام کو اس ریت پر لٹا دیتا، ان کے سینے پر بڑا پتھر رکھ دیتا، اور کہتا، اس سے زیادہ بلال، محمد کا انکار کر، کہو کہ اللہ ایک نہیں ہے۔ مگر بے لام الف لام کے ہونٹوں سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا، اس سے زیادہ احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ جیسے مکہ کی دیواروں سے ٹکرا کر ایمان کی گواہی بن گئے۔ لوگ حیران تھے، ایک غلام، جس کے پاس نہ طاقت ہے نہ سہارا، وہ اتنا پرعزم کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے جسم پر کوڑے برسائے گئے، کانٹوں پر گھسیٹا گیا، مگر ان کی زبان سے توحید کی صدا کبھی نہ رکی۔ وہ جان چکے تھے کہ اب ان کا رب وہی ہے جس نے انہیں بنایا ہے، نہ کہ مکہ کے پتھر کے بت۔ ڈیش 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 آزادی کا لمحہ، صدیق الف کاف بیرے کا قربانی بھر اقدام۔ ایک دن جب حضرت ابوبکر سواد دال یہ قاف نے بے لام الف لام کو جلتی ریت پر دیکھا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے امی سے کہا، اس سے زیادہ، کیا تم اس انسان پر رحم نہیں کرتے؟ امی نے ہنستے ہوئے کہا، اس سے زیادہ، اگر تمہیں اتنا ترس آ رہا ہے تو خرید لو اسے۔ حضرت الف بے واو بے کاف رے نے فوراً قیمت ادا کی، کچھ دینار، کچھ غلام، اور کچھ اونٹ، اور یوں بے لام الف لام آزاد ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو فرمایا، اس سے زیادہ، بلال آزاد ہو گیا، اب وہ جنت کا حقدار ہے۔ آزادی کے بعد بے لام الف لام مکہ کے سب سے عزت دار غلام بن گئے، وہ غلام جو ایمان کے تاج سے سرفراز تھا۔ ڈیش 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 اسلام کی پہلی اذان، ایمان کی آواز آسمان تک۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں نے مسجد نبوی تعمیر کی، تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ، ہمیں نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ مقرر کرنا چاہیے۔ صحابہ نے مختلف تجاویز دیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سنی گئی اذان کو پسند فرمایا، جو حضرت عبداللہ بن زی دال کو دکھائی گئی تھی۔ جب یہ الفاظ طے ہو گئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ، یہ کلمات بلال کہے گا۔ اور پھر تاریخ کا وہ لمحہ آیا جب بے لام الف لام بلند چھت پر چڑھے۔ ان کی گہری، پراسر آواز میں کلمات بلند ہوئے، اس سے زیادہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ کی فضائیں گواہ بن گئیں، دلوں میں نور اتر آیا، اور جبر کی صدیاں خاموش ہو گئیں۔ یہ اذان صرف نماز کی پکار نہیں تھی، یہ ایمان کی فتح کی صدا تھی۔ ڈیش 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 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین خادم اور مخلص صحابی
بے لام الف لام نہ صرف محسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے بلکہ ان کے ذاتی خدمت گزار بھی تھے۔ الف مدہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، وضو کا پانی لاتے، لباس تیار کرتے، اور ہر حکم پر حاضر رہتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ، بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے، تم ایسا کیا کرتے ہو؟ بے لام الف لام نے عاجزی سے کہا، اس سے زیادہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اس سے زیادہ، اسی عمل نے تمہیں جنت میں بلند مقام دیا ہے۔ ڈیش 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 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، دل توڑ دینے والا منظر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو بے لام الف لام کے لیے دنیا سونی ہو گئی۔ جب انہوں نے اذان دینے کی کوشش کی اور اشہدو ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، تو آواز ٹوٹ گئی۔ وہ رونے لگے، اور مدینہ والوں کے دل بھی پگھل گئے۔ بے لام الف لام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شام، موجودہ شام و فلسطین کے علاقے کی طرف چلے گئے، اور وہاں جہاد میں شریک ہونے لگے۔ مگر ہر رات خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے اور سنتے، اس سے زیادہ، بلال، تم ہمیں کیوں نہیں ملنے آتے؟ آخرکار ایک دن وہ مدینہ واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر آ کر روئے، اور اذان دی۔ جب انہوں نے اذان مکمل کی، مدینہ بھر میں رونے کی آواز گونجی۔ لوگوں کو لگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے واپس آ گئے ہوں۔ ڈیش 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 بے لام الف لام کا آخری سفر، جنت کی خوشبو۔ حضرت بے لام الف لام نے شام میں رہائش اختیار کی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ نور، دل میں سکون، اور زبان پر عہد عہد کے الفاظ رہتے۔ ایک رات ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ وہ خوشی سے مسکرا رہے ہیں۔ پوچھا، اس سے زیادہ، بلال، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے، اس سے زیادہ، کیا خوشی نہ ہو، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملنے جا رہا ہوں۔ اور پھر زبان سے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ڈیش 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 وراثت، ایمان کی صدا ہمیشہ باقی۔ حضرت بلال ہے بے شین یہ کی زندگی غلامی سے آزادی، ظلم سے ایمان، اور مٹی سے آسمان تک کے سفر کی مثال ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ رنگ، نسل یا حیثیت نہیں، ایمان ہی انسان کو بلند کرتا ہے۔ ان کی اذان آج بھی دنیا کے ہر کونے میں گونجتی ہے۔ لاکھوں مومن بے لام الف لام کی سنت ادا کرتے ہیں، اور جب بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تو بے لام الف لام کی روح خوش ہوتی ہوگی کہ وہ صدا جو انہوں نے دی تھی، آج بھی دلوں کو جگا رہی ہے۔ ڈیش 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 خلاصہ، حضرت بلال ہے بے شین یہ کا پیغام ہر انسان کے لیے ہے کہ ایمان کی طاقت غلامی کی زنجیروں کو توڑ سکتی ہے، کہ اللہ کے راستے میں صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے، کہ ایک سچے دل کی پکار آسمان تک پہنچتی ہے۔